مراکش ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں پر ایک لیلا نام کی عورت رہتی تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ یہ خود استانی تھی۔ جو اس کا شوہر تھا وہ کافی امیر تاجر تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کی زندگی کافی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیلا اپنی زندگی دنیاوی رنگینوں میں ایسے گزار رہی تھی جیسے اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ اس کی زبان پر کبھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں آیا تھا۔ دنیا کی رنگینوں میں یہ خود کو اتنا الجھا چکی تھی کہ یہ پوری طرح سے بے دین بن چکی تھی۔ خیر، لیلا اور اس کے شوہر نے ایک بار ارادہ کیا کہ ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ساحل سمندر جاتے ہیں۔ پھر یہ کچھ دن کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ساحل سمندر آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے کافی عیاشی کے ساتھ اپنی چھٹیاں گزاریں۔ سیر و تفریح مکمل کر کے جب یہ واپس آ رہی تھیں تو اس نے اپنے بائیں پستان کے اوپر دیکھا تو اس پر سرخ رنگ کے پھپورے پیدا ہو رہے تھے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے۔ ان میں سے سرخ رنگ کا مواد بھی نکلنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپ پیدا ہونے لگی اور آہستہ آہستہ درد کی کر بڑھنے لگی۔ یہ کافی تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ ان میاں بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ پھر یہ متعلقہ ڈاکٹر کے پاس آ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ پر سرطان کی بیماری نے حملہ کیا ہے۔ اس کا علاج ہمارے ملک کے اندر تو موجود نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ ایک کام کریں، فرانس چلے جائیں، وہاں پر کافی ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کا علاج ممکن بنا سکتے ہیں۔ میاں بیوی بغیر دیر کیے فرانس چلے آئے۔ یہاں پر انہوں نے ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا تو ڈاکٹروں نے لیلا کو بتایا کہ بس آپ چند دنوں کی مہمان ہیں، آپ کی زندگی کے باقی چند دن ہی بچے ہیں کیونکہ آپ کی بیماری کافی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ جب لیلا نے ڈاکٹروں کی زبان سے یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیسے اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، درد پہلے سے زیادہ ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے انہیں ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ کا بایاں پستان کاٹنا پڑے گا ورنہ اس کی وجہ سے آپ کے پورے جسم کے اندر بیماری پھیلتی چلی جائے گی، جس سے آپ کے سر کے اور پلکوں کے بال ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کچھ ہی دنوں بعد لیلا کے کانوں کے پیچھے اور بغلوں میں گٹھلیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ جب لیلا کے شوہر نے بیوی کی حالت دیکھی تو اس سے کہنے لگا کہ لیلا، مجھے نہیں لگتا اب تم باقی بچ پاؤ گی۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، کیوں نہ سعودی عرب جا کر مکہ مکرمہ کی زیارت کراتے ہیں اور ساتھ ہی عمرے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب چلتے ہیں۔ جب ساری امیدیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جب بیماری کی وجہ سے آپ کو ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں، تو بس آپ کے پاس صرف ایک ہی سہارا باقی بچتا ہے اور وہ ہے اللہ کا۔ اگر آپ کو اللہ کے اوپر پورا یقین ہو تو وہ آپ کو مایوس نہیں لٹاتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے دل سے پوچھئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنے مہربان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو انسان ہے کہ یہ خطا کا پتلا بنا ہوا ہے اور ہر بار خطا پر خطا کیے جاتا ہے۔ اب لیلا اور اس کے شوہر نے پیرس کی سڑکوں پر ہی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے لگے۔ انہوں نے سب ڈاکٹروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانگی اختیار کر لی۔ اب یہ مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے ساری کائنات کے مالک، سب لوگوں کو بخشنے والے، تیری گناہ گار بندی تیرے سامنے ہے جو تیرے پاس اس امید سے آئی ہے کہ صرف تو ہی مجھے سرطان جیسی بیماری سے چھٹکارا دے گا۔ مجھے ڈاکٹروں نے رسوا کر دیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ تم چند دنوں کی مہمان ہو۔ اب میری امید کے دروازے دنیا بھر سے بند ہو چکے ہیں، میری آخری امید کی کرن آپ ہیں۔ آپ مجھے رسوا نہ کیجیے گا، آپ مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ اب آپ کے در کے علاوہ میرا اور کوئی در نہیں ہے۔ لیلا نے مکہ مکرمہ کے کونے میں اپنا ڈیرا جما لیا۔ یہ سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کبھی یہ رکوع میں ہوتی تو کبھی سجدے میں ہوتی، کبھی یہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہی ہوتی۔
تو کبھی زمزم کا پانی پی رہی ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد کرتی کہ آب زمزم کو جس مراد سے بھی پیا جائے تو آپ کی وہ مراد پوری ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ بھوکا ہو تو وہ یہ پانی پی لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو وہ اس بیماری کی مراد سے یہ پانی پیے تو اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پیاسا ہو تو وہ پیاس بجھانے کے لیے پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ پورے 4 دن لیلا نے خانہ کعبہ کے اندر گزار دیے۔ اب یہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور انڈا کھاتی تھی۔ جتنا ہو سکتا یہ زمزم پیتی اور خانہ کعبہ کے طواف کرتی رہتی۔ کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہوتی تو کبھی مقام ابراہیمی پر نماز ادا کر رہی ہوتی اور کبھی خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر رو رہی ہوتی۔ یہ 100 بار درود پاک پڑھتی اور قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتی رہتی۔ اگر اس کو درد ہونے لگتا تو یہ درد کی صورت میں زمزم کے پاس بھاگ کر چلی جاتی اور جا کر پانی پی لیتی۔ یہ لیلا کا خود کا کہنا ہے کہ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عنایت مجھ پر ہو گئی۔ مجھے یہ تک احساس نہ رہا کہ میں خانہ کعبہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے آئی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بیماری کا احساس ختم ہو چکا تھا کہ میں کبھی بیمار بھی تھی۔ لیلا کہتی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے پھوروں کے اوپر ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پھورے ختم ہو چکے تھے۔ میں کافی حیران رہ گئی۔ میرے ساتھ کچھ عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میرے کانوں کے پیچھے پھورے دکھائی دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے میرے کانوں کے پیچھے پھورے دیکھے تو کہیں پر بھی موجود نہیں تھے۔ جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے تکبیر اللہ کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ میں اسی وقت سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جس نے میری بیماری کو ختم کر دیا۔ جن ڈاکٹروں نے مجھے 3 ہفتوں کا مہمان سمجھ کر لا علاج کر دیا تھا، پر میرے اللہ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی عطا فرما دی تھی، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو نئی زندگی دے دے اور جب چاہے کسی کو موت دے دے۔ یہ سب کچھ پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو دنیا کے ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں، پر ہمارے رب کی ذات ہمیں مایوس نہیں کرتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مایوسی کفر ہے۔ اسی وقت میں بھاگتی ہوئی حرم میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور آ کر میں نے اسے خوشخبری سنائی تو میرا شوہر بھی کافی خوش ہو گیا۔ پھر چند دن ہم نے حرم شریف میں گزارے اور دوبارہ ہم نے سوچا کہ فرانس میں جا کر ڈاکٹروں سے معائنہ کروا لیں۔ اس کے بعد ہم فرانس آ گئے۔ یہاں پر آ کر ہم نے ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ جب ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاؤں میں سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا یہ وہی لیلا ہے جس کو ہم نے 3 ہفتوں کا مہمان قرار دے کر بھیج دیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سارے کے سارے ڈاکٹر ہکے بکے رہ گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ورم اور پھوروں کا کیا ہوا؟ ان کے کافی سارے سوالات تھے، پر میں نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ حفاظت کے طور پر آپ دوائیں کھاتی رہیں۔ پھر یہ گھر واپس آ گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہو، اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دیتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔